तहज्जुद की नमाज का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? नियत कैसी करनी चाहिए? क्या 4 रकत नफ़ल की नियत से भी तहज्जुद नमाज अदा की जा सकती है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, एक नियत के साथ 4 रकत नमाज तहज्जुद इकट्ठी पढ़ने का तरीका आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरे बहन भाइयों ने ये बेहद ज़्यादा सवाल पूछा है, व्हाट्सएप पर कमेंट में कॉल्स कर कर के इस बात को पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आप सबको गाइड कर दूं कि किसी की कोई गलती कोताही ना रह जाए। तो 4 रकत अगर इकट्ठी पढ़ें एक ही नीयत के साथ, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है और 90% लोग इस बारे में नहीं जानते और गलती कर जाते हैं। 4 रकत इकट्ठी पढ़ते हैं और कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद नहीं होती। आज तफसील के साथ बताऊंगी कि आप गलती कहाँ पर करते हैं और कुछ सवालों के जवाबात जो बार बार पूछे जाते हैं उनके जवाब भी दूंगी। इन सवालों के बारे में जवाबात के बाद भी अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पहली फुर्सत में ही आपका जवाब दूंगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए। फिर सवाल किया गया है कि नमाज तहज्जुद अदा करनी हो तो वितर कब पढ़ने चाहिए और तहज्जुद की कितनी रकतें पढ़ते हैं। अल्लाह वालो, जब आप 4 रकत इकट्ठी पढ़ती हैं तो कैसे नीयत करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोई भी पार्ट आप मिस ना करें ताकि आपकी गलती इसमें से निकल जाए। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का, मुसीबत का, किसी एक ऐसी टेंशन का हल इस वीडियो में मौजूद हो और इस अमल को करने के बाद आपकी वो मुश्किल परेशानी हल हो जाए, तो अल्लाह वालों मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, 4 रकत नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है। तो नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अगर दिल में नीयत है कि नमाज तहज्जुद अदा करनी है तो इतनी नीयत ही अल्लाह वालों काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़बान से अदा करना चाहते हैं तो ये मुस्तहिब अमल है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ज़ुबान से अगर आप कहना चाहती हैं तो ऐसे नीयत करेंगे, मैं नीयत करती हूँ 4 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तर किबले शरीफ की तरफ, और अल्लाहु अकबर कह देना है और नमाज शुरू कर देनी है। तो अल्लाह वालों, ये इसकी नीयत का तरीका है। अब आपने तकबीर तहरीमा कहकर यानी अल्लाह अकबर कहकर आपने हाथ बांध लेने हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि अल्लाह अकबर कहने के बाद क्या हम ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे कि नहीं। तो याद रखें कि सना से पहले ताउज़ और तस्मिया नहीं पढ़ा जाता। तकबीर तहरीमा के बाद हाथ तो बांध लेते हैं और सना शुरू कर लेनी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आपने सना से शुरू करना है। फिर आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपने सूरह फातिहा पूरी पढ़ने के बाद वलद्दाल्लीन आमीन के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। अल्लाह वालों, अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़नी है। तो मैंने सूरतुल कौसर को पढ़ के बताया है कि आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई सूरह इखलास पढ़ता है तो उसकी भी नमाज ठीक है, यानी कि किसी को आती ही नहीं है कोई और सूरत, तो सूरह इखलास ही आती है तो वो सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। एक और सवाल है इस बारे में
کیا ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ والو اگر آپ کو اور صورتیں یاد ہیں تو آپ ان ملا کر صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف آپ کو سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں ہر رکعت میں۔ اور یہ سوال بھی بہت پوچھا گیا ہے کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، 8 بار پڑھنی ہے، 4 بار پڑھنی ہے، 12 بار پڑھنی ہے؟ تو اللہ والو سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے بھی آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی۔ اگر آپ 10 بار، 8 بار، 6 بار یا 50 بار، 100 بار بھی پڑھ لیں گے تو تب بھی نماز تہجد ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ چاہیں تو 5 یا 7 تاک تعداد میں کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر اور سجدے میں جا کر سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع کی 3 تسبیحاں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے والی 3 تسبیحاں پڑھنی ہے اور اللہ اکبر، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اب توجہ میری طرف کریں میرے بہن بھائی کہ آپ غلطی کہاں پر کرتے ہیں۔ اتحیات پوری پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ نے یہ دعا پوری پڑھنے کے بعد اللہ والو یہاں پر ہی آپ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے اتحیات کے بعد درود پاک اور دعا تک پڑھنا ہے۔ خالی اتحیات پڑھ کر آپ نے، وہ فرض نماز میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اتحیات پڑھتے ہیں، مثلا اتحیات پڑھ لیتے ہیں پوری، تو اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نفلی نماز میں آپ نے اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے تیسری رکعت شروع کرنی ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے پھر سے ثنا سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے ولضالین آمین تک۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے جن کو کوئی اور سورت یاد نہیں ہے وہ، اور جن کو سورت یاد ہے وہ کوئی سی بھی سورت ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھ لیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، 3 تسبیح آپ رکوع والی پڑھیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، سجدے میں اس کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اگر آپ کو کوئی سورت یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی سورت یاد ہے تو پھر آپ نے یہاں پر وہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح کرنی ہے 3 بار، پھر کھڑے ہو جانا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اتحیات پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور دعا کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ 4 کر کے نفلی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی تہجد کے نفل 4 کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے 4 رکعت اکٹھی ایک نیت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہو گئی ہوں گی۔
اب جو سوال بار بار آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں، تو اللہ والو آپ 2 4 6 8 12 تک، 12 سنت سے ثابت ہیں، آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ ہم نے وطر کی نماز کب پڑھنی ہے، تو اللہ والو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ نماز تہجد کے لیے لازمی اٹھیں گے، تو پھر آپ عشاء کے 4 فرض پڑھ کے 2 سنت 2 نفل پڑھ کے آپ پھر سو جائیں، اور پھر جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں تو تہجد کے 12 جتنے بھی نفل آپ نے پڑھنے ہیں، 2 4 6 8 یا 12، تو 12 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وطر کی نماز پڑھنی ہے، 3 وطر پڑھنے ہیں۔ اللہ والو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر اس طرح آپ وطر پڑھتے ہیں تو اس کی بے برکت بہت برکت فضیلت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ تہجد کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے، تو آپ نے 3 وطر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لینے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز اگر چھوٹ جائے گی تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وطر کی نماز چھوٹ گئی تو گناہ بھی ہوگا اور قضا بھی واجب ہو جائے گی۔ اس چیز کا آپ نے خاص الخاص خیال رکھنا ہے۔ آخری سوال ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، تو عشاء کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ 4 رکعت نفل اگر آپ نے اکٹھی ایک نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں تو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو فرض نماز کے 4 رکعت فرض جو ہم پڑھتے ہیں اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، لیکن نفلی نماز کے جو 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ایک نیت کے ساتھ، اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، تو وہ طریقہ میں نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ ضرور اور ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو تہجد کا وقت، تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، تہجد میں سورتیں کتنی پڑھنی ہیں، سورہ اخلاص 4 مرتبہ یا 8 مرتبہ کا جو سوال تھا اس کا بھی میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اور کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو اللہ والو یہاں پر علماء اکرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے۔ تو میری اپنی جو رائے ہے، میں ان علماء کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، پھر چاہے آپ 5 منٹ کے لیے سوئیں، آدھے گھنٹے کے لیے سوئیں یا 1 گھنٹے کے لیے سوئیں، تو اس لیے اللہ والو تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3 وطر کا جو مسئلہ تھا وہ بھی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پلیز مجھے کومنٹ کیا کریں، مجھے واٹس ایپ پہ یا کال مت کیا کریں۔ اگر آپ میسج کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں تو اور لوگوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، تو جب آپ کال کرتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں تو جو جواب ملتا ہے وہ صرف آپ کو ملتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کومنٹ باکس میں پوچھا کریں تاکہ کومنٹ میں اس کا جواب دیا جائے اور بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہو۔ وآخر